کیا عورت ولیہ بھی نہیں ہو سکتی؟ ولیہ ہونے کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ ایک بات جو قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کے نیچے جو منصب ہوتا ہے وہ صدیق کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن پاک کی آیت مبارک ہے، وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، نبی اور صدیق۔ تو اس کے اوپر جو بزرگان دین نے، علماء اسلام نے کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نبی سے نیچے کا مرتبہ صدیق کا۔ ویسے تو ہر نبی بھی صدیق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن پاک کے اندر ایھا الصدیق کا لفظ ان کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی مقامات مل جائیں گے، لیکن جو علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیٹیگری بنائی ہے، جو تقسیم بنائی ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی سے جو نیچے کا مرتبہ وہ صدیق کا ہے۔ یہ صدیق کا جو مرتبہ ہے یہ ولایت کا بہت اوپر والا مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ولایت تو ایک یوں کہہ لیں کہ ایک جنرل ٹرم ہے نا، ایک عام اصطلاح ہے، اس کے اندر کتب بھی آتا ہے، غوث بھی آتا ہے، صدیق بھی آتا ہے، یہ درجے سارے آ جاتے ہیں۔ لیکن جو صدیق کا مرتبہ ہے یہ اس کیٹیگری کے اندر بہت اوپر ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم وہ صدیقہ تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مرتبہ ولایت ہے اس میں بھی اس کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے وہ عورتوں کو حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ ان کو حاصل ہوا۔ اسی لیے ہم حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تو قرآن مجید میں آ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عائشہ صدیقہ، صدیقہ بنت صدیق۔ تو یہ جو عائشہ صدیقہ ہے یہ بیسیکلی صدیقہ کا لفظ وہی ہے جو حضرت مریم کے لیے قرآن کے اندر آیا ہے، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن عورتوں کو پورے جہان کی عورتوں پر فضیلت ہے، پوری دنیا کی عورتوں پر فضیلت ہے، وہ 4 عورتیں ہیں، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ تو یہ اس اعتبار سے کہ یہ اس کیٹیگری میں آتی ہیں، یہ اس تقسیم میں آتی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدیقہ کہا جاتا ہے، حضرت خدیجہ بھی صدیقہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی صدیقہ ہیں۔ تو لہذا جب صدیقہ ولی کا اعلیٰ مرتبہ ان کو مل سکتا ہے تو جو اسے نیچے والے مرتبے ہیں ان میں سے بھی بہت سے مرتبے مل سکتے ہیں، بہت سے مرتبے کہہ رہا ہوں، سارے کے اعتبار سے، پھر چونکہ اولیاء کرام نے اس کی کئی تفصیل بیان کی ہے تو اس اعتبار سے میں سارے کہہ رہا ہوں۔ اور ولیہ جو بننا ہوتا ہے بیسیکلی ولیہ بننے میں ذمہ داری کوئی نہیں۔ نبی اور ولی کے درمیان معاملہ کیا تھا کہ نبوت کے اندر ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ نبی کی تعریف یہ ہے ہوا انسان بعثہ اللہ الی الخلق بتبلیغ احکامہ، تو نبی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس نے تبلیغ احکام الہی کا کام کرنا ہوتا ہے، اس نے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہوتی، جبکہ ولی کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ ولی کے لیے سمپل یہ ہے کہ ولایت ایک مرتبہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں اس کے کسی پسندیدہ بندے کو حاصل ہوتا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس بندے نے کوئی میدان میں جانا ہے، اس نے لوگوں سے ملنا ہے۔ ایک بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ کسی غار کے اندر جنگل کی تنہائیوں میں گھر کے کمرے میں کسی تہہ خانے میں بیٹھ کے بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام انتہائی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ خاص اپنے فضل سے اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ تو لہذا ولایت کا مرتبہ ملنا جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا بودھ نہیں ہے، ایسا کوئی عدم امکان یعنی ناممکن بات نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے، اسی طرح اور ایک حضرت شمعونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزری ہیں، اسی طرح صحابیات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی، اسی طرح اور بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر آپ کو تاریخ کے اندر ملے گا کہ جن کی عبادت، ریاضت، زہد، تقوی، خوف خدا، للہیت، محبت الہی اور اس طرح کا جو ہے وہ کیا کا معاملہ ہے، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ، بلکہ بعض تو عورتیں ایسی ملتی ہیں کہ جو اپنے شوہر کو بھی ولایت کے اوپر رکھتی تھی، ایسا بھی واقعات ملتے ہیں کہ جو اپنے شوہر کو جگاتی تھی کہ کب تک سوتے رہیں گے، اٹھیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، تو خود عبادت کرتے تھے اور اپنے شوہر کو جب وہ جگا کے بولتی تھی کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اسی طرح حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہمشیرہ تھی، ان کا جو واقعہ ہے وہ بھی ولایت والا ہی ہے کہ وہ جنگل میں گئی اور ولایت کا وہ معرفت کا جام آتا تھا وہ پیتی تھی، ان کا جو واقعہ اس کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ اسی طرح حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی ولایت والا ہے۔ تو یوں ولایت کا معاملہ عورتوں کے حوالے سے
اس کے واقعات کثیر ہیں، بلکہ اس کے اوپر جداگانہ کتابیں موجود ہیں، اس پر جداگانہ کتابیں ہیں، اور جو کتابیں مطلقاً اولیاء کرام کے بارے میں لکھی گئی ہیں اس کے اندر بھی جو خواتین ہیں، خواتین اولیاء گزری ہیں، ولیاء گزری ہیں، ان کا تذکرہ جداگانہ موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو منصب نبوت ہے یہ کسی عورت کو نہیں دیا گیا، اور آئندہ تو کسی مرد کو بھی نہیں ملنا نبی پاک علیہ السلام کے بعد، جبکہ مرتبہ ولایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مردوں کو بھی عطا فرماتا ہے، عورتوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔